نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے مزمل، اے چادر اڑنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کرو، قم اللیل الا قلیلا، مگر تھوڑا۔ قیام اللہ رب العالمین کو پسند ہے اور ہماری عبادات کا ایک اہم رکن ہے، اور کھڑے ہونا اللہ کی بارگاہ میں یہ اللہ کو پسند ہے۔ نماز تراویح کی فضیلت کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان احتسابا ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم، کہ جس نے ایمان کی حالت میں ماہ رمضان کے اندر قیام کیا، یعنی نماز تراویح ادا کی، الہ العالمین اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہاں یاد رکھیے گا، گناہوں سے مراد کیا ہے؟ گناہ صغیرہ ہے۔ جہاں بھی روایات آتی ہیں کہ جن اعمال کی وجہ سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے وہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ یا تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں، یا معافی سے معاف ہوتے ہیں، یا اللہ رب العالمین کے فضل سے معاف ہوتے ہیں۔ نماز تراویح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 راتیں جماعت کے ساتھ ادا کی۔ بقیہ رمضان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا نہیں فرمائی۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے نماز تراویح ادا کی تو کشاں کشاں مسجد بھر گئی، لوگ جمع ہو گئے۔ پھر دوسری رات بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، صحابہ آئے، پھر تیسری رات بھی آئے، حتیٰ کہ مسجد تنگ ہو گئی، لوگ اتنے جمع ہو گئے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب چوتھا دن آیا، صحابہ سے مسجد بھری ہوئی ہے، انتظار کر رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دے رہے ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے۔ حضور صبح کی نماز سے تھوڑا سا پہلے جب تشریف لائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا، تمہارا جو ہے اعمال مجھ پہ مخفی نہیں تھا، میں جانتا ہوں، میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں میری امت پر یہ نماز تراویح فرض نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس ڈر سے نہیں آئے کہ کہیں میری امت پر یہ فرض نہ ہو جائے اور میری امت وہ ادا نہ کر سکے۔ یہاں تک تو تھا نماز تراویح حضور نے کیسے ادا کی اور نماز تراویح کی فضیلت۔ نماز تراویح یہ سنت ہے، اور اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا افضل ہے یا تنہا، تو اس میں 2 رائے ہیں، لیکن جمہور اس بات کی طرف ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل وغیرہ، کہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کرنا یہ افضل ہے، کیونکہ اس بات پر اجماع ہے۔ اجماع کیسے؟ کہ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت ابی بن کعب کو جو مختص کیا، منتخب کیا، تو انہوں نے باجماعت نماز تراویح ادا کی۔ تو تنہا نماز پڑھنے سے، تراویح پڑھنے سے تراویح ادا ہو جائے گی، لیکن جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھنا یہ افضل ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز تراویح وہ 20 رکعت ہیں یا وہ 8 رکعت ہیں۔ یاد رکھیے گا، امام مالک علیہ رحمہ کے نزدیک ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے نزدیک 36 رکعت نماز تراویح ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک نماز تراویح وہ 20 رکعتیں ہیں۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ابی بن کعب کو مختص کیا، منتخب کیا، تو ان کو 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنے کے لیے جماعت کے ساتھ مقرر فرمایا، اور بھی اس پر بے شمار دلائل موجود ہیں۔ رہا یہ مسئلہ ذہنوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ پھر کچھ لوگ ایسے بھی تو ہیں جو 8 رکعت نماز ادا کرتے ہیں نماز تراویح، تو اس کا جواب کیا ہے؟ دوستان گرامی، یاد رکھیے گا، یہ جو روایت ملتی ہے یہ بخاری کے اندر ملتی ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور کی نماز کیسے تھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رمضان اور غیر رمضان کے اندر 9 کا لفظ بھی آیا ہے، 11 کا لفظ بھی آیا ہے، 13 کا لفظ بھی آیا ہے کہ 13 رکعتیں ہوتی تھیں۔ اسی طرح کی ایک روایت امام مالک کے اندر بھی ملتی ہے کہ اس میں بھی 13 کا ذکر آیا ہے۔ تو دوستان گرامی،
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اور پھر امام مالک کی روایت کے علاوہ ایک اور روایت بھی ہے جس میں 20 رکعت کے ہے کہ حضور کی 20 کیا ہے وہ رکعت کی نماز ہوتی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو فرماتی ہیں کہ حضور کی نماز وہ 13 تھی، 9 تھی، 11 رکعتیں تھی، تو وہ نماز تہجد ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز تہجد رمضان اور غیر رمضان کے علاوہ بات ہو رہی ہے 8 رکعت نماز تہجد ہوتی اور 3 رکعت وہ نفل نماز ہوتے۔ تو کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ نماز تہجد کو انہوں نے نماز تراویح سمجھ کر کیا ہے ادا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز تراویح کا اہتمام، قرآن سننے، سنانے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔